بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آیت نمبر 7 کا پہلا ٹکڑا ہم کر رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم کا، اور ہم نے اس کا اجرا بھی کیا تھا، اور اس کا ترجمہ تھا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے آگے چل کر کہ کون سے لوگ. تو پہلا جو گروہ ہے، یعنی یہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے انعام یافتہ لوگ، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں برسائیں، اپنی نعمتیں نازل کیں. تو قرآن کریم میں ایسے 4 گروپس ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ان میں پہلا گروپ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، دوسرا گروپ صدیقین کا ہے، تیسرا گروپ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروپ صالحین کا ہے. اور ان چاروں میں سے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے سب سے افضل گروہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند و سب سے اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین کام یوں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے عمل کیا جو اللہ پاک نے آپ کی طرف ہدایت بھیجی، پھر ان کی دعوت دی، لوگوں کا تزکیہ کیا اور شریعت کا نفاذ کیا. لہٰذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہی خطوط پر کام کرنا چاہیے اور انہی خطوط پر چلنا چاہیے. عمل کیا ہے؟ عمل کے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے دل کے اعمال ہیں، جیسے ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ پر توکل ہے، اس طرح کی چیزیں. اور دوسرا ہے ہمارے اعضاء کا کام کرنا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا صلاۃ قائم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم مشقت برداشت کرتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، کماتے ہیں اور پھر اس کو دیتے ہیں. صدقات دیتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. لوگوں سے اچھی بات کہنا بھی ایک نیک عمل ہے. پھر دعوت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں، اسلام کی دعوت دیں، اچھے کاموں کی دعوت دیں، قرآن فہمی کی دعوت دیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں. تزکیہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد، اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا جائے اور اچھی چیزوں کو رائج کیا جائے. قرآن ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جہاں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لوگوں کو غلط عقائد سے روکنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نہ صرف معاشرے میں رائج کرنا بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ پہ نافذ کرنا، اپنے گھر والوں پر نافذ کرنا، اپنے دوست اور احباب کو بتانا. کیونکہ شریعت کا نفاذ ریاستی طور پر تو صرف حکومت ہی کر سکتی ہے، ریاست ہی کر سکتی ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پر شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اب یہاں پہ ایک اور اچھی عادت ڈالنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اچھی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، اپنے لیے مثال بنانی چاہیے. بہترین علماء ہمارے درمیان گزرے ہیں اور ہیں، انہیں ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. اچھے اساتذہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اچھے لوگ ہمارے دوست احباب اور ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہونے چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کیا.